اب آپ کے سامنے خطیب ولی العصر جناب علامہ اسد رضا بخاری صاحب لاہور وہ خطاب فرمائیں گے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اپنی وفا کا یقین دلایا ہے. ہم بھی اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو پرسہ بھی دیں اور وفا کا یقین دلائیں. ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام کو پکاریں. یا امام المنتقی اللہ جل اللہ جل. یا امام المنتقی اللہ جل اللہ جل. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرک لی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسلمین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ نہ پہلی دفعہ میں یہاں خطاب کرنے آیا ہوں. اس پٹی کے لوگ زیادہ نہیں تو 60-70% مجھے سن چکے ہیں. میری اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے. میں نے کبھی بانی کو راضی کرنے کے لیے مجلس پڑھی نہیں, چاہے وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر.
میرے ذہن میں بالکل یہ نہیں بانی راضی ہو جائے ہے کہ مجمع راضی ہو جائے، نہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ بزرگوں سے پوچھو، سر سفید کر کے بیٹھے ہیں، کتنی زندگی گزار کے بیٹھے ہیں؟ کہیں کہ کل کی بات تھی، بچے تھے، بڑے ہوئے، کل کی بات تھی، آج یہ کیفیت بن گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی زندگی ہے، یہ کہیں کہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ جوانوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتی، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تجارت میں ایک ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے لینا پڑتا ہے۔ تجارت ہے نا، عبادت اور ہوتے ہیں۔ عبادت میں لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہے متفق ہو، چار مشرے دوں گا سائیوال کو، اگر سمجھ آگئی تو بات آگے چلائیں گے، ورنہ تھوڑی دیر کتاب پر جا سکتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ خصوصی توجہ چاہوں گا جوانوں کی، بڑی ضرورت ہے۔ کہتے تو ہیں ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، صرف زبان تک ہے۔ جس دن ادھر سے کہا نا ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، سردار آ جائیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ جس دن ادھر سے کہا، ابھی زبانی کلامی چل رہی ہے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ با وفا بنتے بنتے کو دیر لگتی ہے۔ باہر کھڑے ہوئے آپ جو بھی کھڑے ہو، سامنے سنتے رہنا، جہاں تک کام کر رہا ہوں مجھے بہت ضرور فرمانا، تھوڑی دیر کے لیے تسبیح بھی روک دو، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بھی روک دو، یہ ذکری تسبیح ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں عرض کر رہا ہوں، میں بہت بڑا ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ جعفری صاحب، آپ کی یہ کاوش، آپ کی یہ محبت، آپ کی یہ محنت، سلام ہے آپ کو۔ میں مشکور ہوں آپ کا، آپ نے میری بات سمجھی ہے اور ایک نظام سے منسلک ہے۔ آج آپ ممبر پہ کھڑے کہہ رہے ہیں کہ مجلس کا مقصد کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں مجلس کا مقصد کیا ہے۔ ابھی میں سید بادشاہ تشریف لائے ہیں، بھائی ہیں میرے خون ہیں، بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے کہا بچے کو سکول بھیجتے کوئی مقصد ہوتا ہے نا، سکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پڑھ لکھ کے منزل پہ پہنچے گا، مقصد ہے نا۔ شادی کیوں کرتے ہو؟ مقصد ہے، نسل ہوگی، بچہ پڑھے گا کسی مقام پہ، مقصد ہے۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہ کوئی پروفٹ آئے گا، مقصد ہے۔ جس کاروبار میں پروفٹ نہ آئے وہ کاروبار چھوڑ دیتے ہو۔ جس نوکری میں تنخواہ نہ ملے وہ نوکری جاری رکھتے ہو؟ نہیں، مقصد ہے، نوکری کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ مجلس اعزاز کا مقصد کیا ہے؟ اگر مجلس اعزاز کا مقصد جنت ہے تو 72 نے تو ٹھکرا کے کہا جنت ہماری ٹھکرائی ہوئی تھی۔ مجلس اعزاز کا مقصد اگر صرف جنت ہے تو معصومین نے تو یہ تو بہت بات کی بات ہے، جس نے حسین کے غم میں شک بھی بنا لی جنت کی زمانے۔ یہاں بلڈ توجہ کیجئے گا بیٹا، بہت ضروری میسیج ہے یہ۔ یہاں تک فرما دیا تو بہت آگے کی بات ہے، اس سے پہلے فرما دیا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ مجلس کا مقصد کوئی اور ہے نا؟ ہاں ہاں، روٹین کے سلسلے ہمارے چل رہے ہیں۔ یہاں سنی مجلس، کل کا انتظار ہے، پرسوں وہاں مجلس ہوگی، ترسوں وہاں ذکر ہوگا، سال بعد فلاں نے عشرہ پڑھنا ہے، 2 سال بعد فلاں نے مجلس پڑھنی ہے، سال بعد یہ امینی چکروں میں پڑے ہیں۔ مجلس کا مقصد نہیں سمجھ آیا۔ میں 4 مصرے عرض کر کے عرض کرتا ہوں آگے، با وفا سید بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ سکھر تک پیغام دینا ہے، سید جی سکھر سے تشریف لائے ہیں، آپ نے وہاں تک یہ میسیج دینا ہے۔ پاک پتن بھی آپ نے جانے، وہاں بھی عرض کیجئے گا۔ ہمارے ایک بھائی آئے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ سید میں نے کیوں کہا ہے کہ میں کسی کی مرضی سے مجلس نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ میرے پاس ذکر حسین برائے فروخت نہیں۔ جعفری صاحب ایسے ہیں، بابا یاسین بیٹھے، ان کی مجلس میں پڑھ کے گیا، آپ کی پڑھ کے گیا، میں نے لیا آپ سے کچھ؟ کیوں لوں؟ ہاں امتی ہوتا تو لیتا، اچھا لگتا، سید ہوں۔ خون کو زیب نہیں دیتا، گھر کی کہانی۔ ڈیڑھ
آپ لوگوں کو یہاں باہر بیٹھ کے کوئی چودھری ملک اپنے علاقے کی کہانی، اپنے گھر کی کہانی، اپنے بڑوں کی کہانی سنائے. ملک چودھری بٹی چیما چٹھا جو بھی ہے، کہانی سنانے کے بعد کیا پیسے دو. مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کو سلام ہے، آپ کو سلام ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ آج پیسے دو. سوچیں گے ضرور کہ یار اس سے بہتر تو نہ سناتا. کہانی تیری گھر کی ہے، ہم پہ کون سا احسان کر رہا ہے؟ بندہ سید ہو. ہاں، عبادت اور ہوتی ہے، تجارت اور ہوتی ہے. مہربانی عرض کر رہا ہوں، با وفا بنتے. ذہن تیار ہے نا؟ با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. با اور بے کا فرق ہے وفا کے ساتھ. بے کا کمال ہی بہت بڑا ہے نا، ایسے ہے نا. با وفا بنتے بنتے، میں نے کہا دو تین بندے ہیں یہ بیٹھے بنتے بنتے سید جی بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرشی عذاب پہ تجارت کے ہنر، ورنہ ہور بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. تھینک یو بابا جی، بہت شکریہ. دیر لگتی ہے اور سے اور بلا. بابا جی کل میں سمندری مجلس پڑھنے گیا فیصل آباد. پہلے دوست تھے، انہوں نے کہا ہم نے بھی سید سننا ہے. خان کا ڈوگنا سے نکلے، انہوں نے کہا ہم نے بھی. راستے میں سوال کرنے لگے یہ پاکستان میں اس وقت کیفیت بنی ہوئی ہے، لڑائی والی اپنے مومنین کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا میں تو ان کے لیے دعا گو. کہنے لگے کیوں آپ ولایتی نہیں؟ میں نے کہا ولایت کے بغیر تو چارہ نہیں. جعفری صاحب ولایت کے بغیر چارہ نہیں. معذرت کے ساتھ اسد بخاری سائیوال کے اس ممبر سے اعلان کر رہے میں اس ولایت کو نہیں مانتا جو صرف تشدد تک محدود ہے. ولایت کا اپنا معیار ہے، ولایت کی اپنی خوشبو ہے. میں کہتا ہوں بے شک تشدد میں ولایت پڑھتا ہو، کائنات کی عورتوں کو ماں بہن نہ سمجھتا ہو، ولایتی نہیں. سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے کہا میں دعا گو ہوں سب کے لیے، مالک رحم کریں. کہنے لگے نہیں آپ ایک طرف ہو نا. میں نے کہا میں ایک طرف نہیں، میرے مولا نے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. میں تو مولا کی رعیت کے لیے دعا گو ہوں. مولا احسان فرمائے، سب پہ رحم فرمائے. لوگ اپنی حقیقت سے ہٹ گئے، مقصدیت سے ہٹ گئے، اپنے نظام سے ہٹ گئے، اسی لیے بھٹک رہے ہیں. لوگ اگر اپنی حقیقت پہ کھڑے ہوتے بھٹکتے نا. ہمیں تو برداشت ہی نہیں ہے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم انگلی کرتے ہوئے اپنی طرف 3 انگلیاں نہ رکھیں، 3 انگلیاں چھپائیں پھر انگلی رکھیں. صبر برداشت ہے نہیں. بات کرتا ہے ولایت کی. ایک چھوٹی سی بات آگئی عرض کرتا جو سید جی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. ایک صاحب آگے کہنے لگے کہ میں بڑی ولایت پڑھتا ہوں. میں کہا جی بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، اچھا کرتے ہیں، پڑھنی چاہیے. میں نے کہا آپ بیمار ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگے جی ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا جی آپ نہ جایا کریں. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا ولایتی جو ہے. بابا یاسین بہت شکریہ. میں نے کہا کہنے لگے کہ وہ بندہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. میں نے کہا پوری دنیا جائے ولایتی نہ جائے، ولایتی نہ جائے. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ولایتی کا کم از کم یقین اتنا تو ہونا چاہیے غازی کے علم کے نیچے جل رہا ہو چراغ. اگر ڈاکٹر کے نسخے پہ لکھی ہوئی میڈیکل سٹور کی 1 روپے کی ڈسپرین یقین کی منزل سے بندہ کھائے ٹھیک ہو جاتا ہے، غازی کے علم کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے ٹھیک نہیں. با وفا بنتے بنتے، بابا جی آپ نے حکم کیا ریپیٹ کرنے لگا ہوں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ عبادت میں تجارت کے ہنر.
ورنہ ہور بنتے بنتے. ساجد بھائی آپ تشریف لائے تھے, آپ نے فرمایا تھا میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ میں نے کہا امام زمانہ کو سنی شیعہ نہیں چاہیے, بندے چاہیے. یاد ہے نا آپ کو؟ مہربانی ہے, بہت شکریہ. اگر کیٹاگرائزیشن ہوتی, اگر تقسیم ہوتی, کربلا میں حسین عیسائی کو علیہ السلام نہ بنا. بہت شکریہ بابا جی, تھینک یو بابا. مہربانی. انسان چاہیے, سرکار کو انسان چاہیے. مولا کی عزت کی قسم, اصحاب کہف کا کیا نظریہ ہے؟ سنی تھے اصحاب کہف؟ شیعہ تھے, دیوبندی تھے, بریلوی تھے؟ نہیں, انسان تھے. اور آج بھی اس کے انتظار میں سو رہے ہیں. ذہن بیمار ہیں, شفا چاہیے. جابری صاحب یاد ہوگا 15 شعبان کو میں نے اس پہ تفصیلی خطاب کیا تھا, لیکن میں اب اس پہ چلا گیا تو بات رہ جائے گی. انسانیت کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. جو ضرورت ہے کسی بھی مسئلہ. اچھا یار ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, کسی کا بھی بچہ ہے, یہاں 11ویں شریف کی خیرات بنٹ رہی ہو, یہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. حسین کے مجلس کا تبرک ہو, یہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. اچھا دیوبند حضرات نے کوئی خیرات اللہ کے نام کی ہو, یہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. اس کو کیا لگا؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے. اسلام میں تو مذہب ہے ہی نہیں. نہیں, اسلام کی خوبصورت تعریف اور بتانے لگا ہوں. جعفری صاحب مجمع بیدار ہو گیا, اسلام کی تعریف اور بتانے لگا ہوں. یہ بچہ کسی کا بھی کیوں نہیں, کسی کا بچہ, کسی کو مثال لے لو. اب یہ سامنے میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, یہ جائے گا گودی میں بٹھا دیں گے, جھولی میں بٹھا دیں گے, گودی میں. اس سے نہیں گھبرائیں گے. ہم میں سے کوئی بڑا جائے گا, پیچھے ہٹیں گے. کیوں؟ اس لیے یہ اسلام پہ, اسلام میں خوف نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے, یہ باتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اسلام میں ڈر نہیں, اسلام میں بے حیائی نہیں. سلیمان نعرے حیدری. جیو سیدزادہ جیو, حیاتی ہوئے. مخلوق ہے نا, ہے نا. کبھی ایسا ہوا ہے پرندے شیعہ کے گھر بیٹھے اور سنی کے گھر نہ بیٹھے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے پرندے مندر پہ نہ بیٹھے ہوں, مسجد میں بیٹھے ہوں؟ کہاں کہ کہاں کھو گئی ہے امت میرے مصطفیٰ کی, کہاں چلی گئی؟ آپس کی لڑائیوں میں الجھ کے اپنی حقیقت ضائع کر رہے, اپنے مثبت پن. سید جی عرفا فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ کی ذات دنیا میں آتے ہی 2 قوتوں سے نوازتی ہے. نمبر 1 مثبت قوت, نمبر 2 منفی قوت. نمبر 1 مثبت قوت, جب تک بچہ رہتا ہے نا اس وقت مثبت قوت رہتی ہے. جو ہی بچپن سے آگے جاتا ہے منفی قوت آتی ہے. مثلاً یہ سامنے بیٹھے, اس کے سامنے پلیٹ سالن کی رکھو اور ہم مجھ جیسے کے سامنے رکھو. میری کوشش ہوگی میں 10 بوٹیاں آئی ہیں 10 کھا جاؤں, اس کی کوشش ہوگی میں اتنا سا کھاؤں. زبردستی کھلائیں گے. یہ اسلام پہ ہے نا, مثبت ہے نا. اس نے جینے کے لیے کھانا ہے, میں کھانے کے لیے زندگی. پتہ نہیں میں کیا عرض کر گیا, پتہ نہیں یہ مزاج ہے یا اسرار جعفری مجالس کا نہیں ہے. ایسے ٹھیک ہے بابا جی, باتیں غور کرنے لگا ہوں آگے. یہ بچہ کسی بچے سے لڑ پڑے, بابا جی اسی لمحے صلح ہو جائیں گے, اسی وقت ہو جائیں گے. یہ 6 مہینے ناراض نہیں رہیں گے, یہ سال بولیں گے. بندے اسلام کون سے کی بات کرتے ہیں, کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کون سا اسلام ہے جہاں کہیں تھوڑی سی بات ہو بھی جائے سال 2 سال بات ہی نہیں کرنی. یہ کہاں کا اسلام ہے, یہ کون سا یہ ان سے سیکھو. ہر گھر میں بچے آتے اسلام سکھانے ہیں. اچھا جب تک ہے جی جی بسم اللہ, شکریہ بابا جی, آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے بچوں سے پیار فرماتے تھے, سمجھانا چاہتے تھے نا. بچوں سے پیار دراصل اسلام سے پیار تھا.
जाफरी साहब तवज्जो, मैं तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दे, जब आप हुक्म करेंगे मैं मेंबर छोड़ दूंगा। आपकी मोहब्बत ही खड़ी पढ़ा रही है। तवज्जो है? मुस्बतपन, जो ही ये मुस्बतपन से बाहर निकलेगा, मनफीपन से बाहर निकलेगा, मुस्बतपन से निकल के मनफीपन में आएगा, फिर कैफियत बदल जाएगी। फिर इससे कोई लड़ेगा, 2 थप्पड़ मारेगा, ये 10 मारेगा। ऐसे है। अभी तो ये 2 रुपए 4 रुपए में खुश हो जाता है, जब मनफीपन में आएगा कहेगा 100 भी थोड़े हैं। अगर कोई 4-5 बंदे इसके साथ होंगे, कहेगा 100 इनको भी दो। मैं काम कर गया, जब पहुंच गया मैं सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया बाबा जी, पहुंचने पे सलाम है। गाड़ी पे आएगा, कहेगा गाड़ी का पेट्रोल। बात पहुंच रही है। मनफीपन में ये हकीकत है, हम इनसे हट के मौला की इज्जत की कसम, मनफीपन में कोई मारेगा 10 जवाब में मारेगा। जब तक मुस्बतपन में है वो मारेगा, माफ कर देगा। इसी को कहते हैं कि बंदा कोशिश करे जिंदगी में मनफीपन का इस्तेमाल न करे, मुस्बतपन का करे, ताकि मनफीपन कब्र में न लेके जाए। इधर ही इस्तेमाल कर। जब बात पहुंच रही है, मैं तवज्जो में रुकना, मैं नतीजा देने लगा और मैं आगे 1-4 विषय बाबा जी और भी आपको सुनाने हैं। तो बच्चे मेरे ख्याल परेशान ना हो गया, मैं बार-बार उसको इशारा, तब दरूद पढ़े शहंशाह के मुकद्दस है जी। हमारी कैफियत ये मैं इसलिए बाबा जी अर्ज कर रहा हूँ, मेरे वालिद इतना बुजुर्ग तशरीफ फरमा, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, सरकार कायम के ज़हूर पे ऐसा इस्लाम होगा। सरकार के ज़हूर पे ऐसा किसी को जुर्रत नहीं होगी, जालिम कोई होगा, कोई भी नहीं, नाम ही जुल्म का खत्म हो जाएगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, ऐसा प्यार होगा, ऐसा प्यार। टीवी पे बैठा लंदन पे, एल्बर्ट टीवी पे, बंदे ने सवाल किया, क्या हम सब इकट्ठे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कहने लगे जी कैसे? मैंने कब्रिस्तान जाके देखो, सब इकट्ठे नहीं। मेहरबानी यार, क्या बात है आपकी। सारे मुतमन्नी हैं, चलो कब्रिस्तान से डर लग जाए, सारे मुतमन्नी हैं जन्नत जाने के, जन्नत में इकट्ठे नहीं होंगे, यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते। यही हमारा मयार है, इसलिए तो हम बहुत बस्ती में चले गए हैं। आज मैं बाहर देख के आया हूँ, आज इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। यकीन करो, ना जाता बाहर, ना देखता मैं बात मिंबर पे ना करता, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। ये कौन सा इस्लाम है? सर काटने वाला कौन सा इस्लाम है? एक दूसरे को बर्दाश्त करने ना करने वाला कौन सा इस्लाम है? ये इस्लाम के नाम पे मजाक चल रही है। इस्लाम नाम मोहब्बत का है, इस्लाम नाम शफकत का है, इस्लाम नाम प्यार का है। ईमान से बताओ, अगर हम पाक रसूल की दी हुई तालीमात पे अमल करके अपनी जिंदगियां गुजारते तो क्या ईसाइयत ज्यादा होती या इस्लाम ज्यादा होता है? मौलवी की कोशिश रही मस्जिद नमाज के टाइम खुले, घर अल्लाह का है, कोशिश मौलवी की। हालांकि हर वक्त खुला रहना चाहिए, किसी वक्त भी किसी को तौबा का दिल कर जाए। ठीक है बाबा जी, मुस्बतपन कोशिश करो जिंदगी में। मुस्बतपन क्या है? किसी ने ज़ियादती की माफ करो, किसी ने गाली दी दुआ दो। है थोड़ा सा मुश्किल, नफ्स पे आती है टांग, लेकिन फायदा बड़ा है। फायदा क्या होगा? औरत की तरफ निगाह उठा के ना देखो, अपनी आंखों को पाक रखो। फायदे जाफरी साहब बड़े आज करता जो सैयद जी अव्वल शाह जी, सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर ऐसा करोगे, ये गारंटी है मासूमीन की, ऐसा करोगे तुम जहां भी होगे, जब वो आएगा तुम अगले लम्हे काबा होगे। अगर ऐसा करोगे दुनिया के किसी कोने में होगे, तुम्हें कार हत्ता के जहाज की टिकट लेने की जरूरत नहीं, पहला इनाम सरकारें कायम देंगे, तय्युल अर्ज बना देंगे। जहां दुनिया के कोने में होगे, पहला कदम वहां, दूसरा काबा में होगा। ये इनाम देखिए बाबा जी, मैं एक और अर्ज करता, जब माशाल्लाह देहात का मजमा भी है, शहर का मजमा भी इकट्ठा है। नमाज के कितने फायदे हैं? बड़े फायदे हैं। दीन का सतून, मोमिन की मिराज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहिश वल मुनकर, बुराई और बेहयाई से भी रोकती है नहीं। चंद बंदों ने कहा हाँ, बाकी क्यों बैठी है? सारे हिला में बात एक बड़ी करने लगा हूँ। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, मैंने कहा है, कायनात की सच्ची ज़बान ने कहा है कि नमाज रोकती है। फिर जो ना रुके हैं बाबा यासीन, हैं जी,
جو نماز پڑھ کے بے حیائی اور برائی سے نہ رکے. دیکھو کسی عام بندے نے نہیں کہا, کائنات کی اس سچی زبان نے کہا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. اس نے فرمایا نماز نماز نماز, مقصد ہے کوئی نماز کا, ایسے نہیں ہے. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں عمر کی صحیحال کے جابری صاحب, جس کو کوئی تکلیف ہو آ جائے میرے پاس, میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار. نماز واقعتاً حقیقتاً بچاتی ہے. سنی ہو شیعہ ہو, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جو نماز پڑھ کے برائی اور بے حیائی سے نہیں بچتا وہ توہین رسالت کرتا ہے. بہت شکریہ بابا جی, میں نے بڑی مشکل بات کی ہے. لوگوں نے سمجھا توہین رسالت کی ہو, یہ توہین سرکار کی بات, یہ باپ کی بات نہ ماننا باپ کی توہین نہیں. اچھا ابھی تھوڑے بندے پریشان بیٹھے ہیں اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں. جعفری صاحب یہ چھوٹا بچہ یہ بیٹھا ہے, یہ ابھی وہ چلا گیا ہے, اس کی یہ بیٹھے ہیں, ان پہ نماز واجب کیوں نہیں؟ دو نا جواب. میں نے ٹائم اپنا پورا کرنے نہیں آیا, نہ آپ کا وقت ضائع کرنے ہوں نہ اپنا وقت ضائع کرنے ہوں. میں چاہتا ہوں ریت سمجھ جائے. یقین جانو میری یہ طبیعت کی, میں اس بچے پہ نماز واجب کیوں نہیں, اول شادی کیوں نہیں, کہتے ہیں بالغ نہیں, بالغ نہیں اس لیے واجب نہیں. میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے ایک سوال رکھا. میں نے کہا جناب ایک بندہ نہ جس کو کھانے کا پرواہ ہو نہ پینے کی خیال ہو, کسی جس کو ہم عام طور پہ پاگل کہتے ہیں نا, ہماری زبان میں پاگل کہتے ہیں, ورنہ عرفا بابا یاسین فرماتے پاگل وہ ہے جس کے دل میں آل محمد نہیں, جس کے دل میں نہیں وہ پاگل. ہم عام طور پہ جس کو پاگل کہتے ہیں, حالانکہ وہ بیچارہ ذہنی مریض ہے. میں نے اس پہ نماز واجب نہیں, کہنے لگے نہیں اس پہ نماز واجب نہیں. میں نے کہا کیوں, بالغ نہیں, کہنے لگے نہیں اس کو پرواہ نہیں, نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ پہننے کی. اب پتہ چلا نماز بلوغت پہ واجب نہیں ہے, بے حیائی پہ واجب ہے. بہت شکریہ یا سلام ہے. سارا سلسلہ سلوار یہ لازم باتیں ہیں. ہم کھو گئے ہیں, مولا کی قسم ہم کھو گئے ہیں. بندوں سے پوچھو بندے کیا حال ہے, اللہ کا شکر. تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں جی مجھے فلاں پریشانی ہے, فلاں ٹینشن ہے, فلاں تکلیف ہے. کہتا ضرور ہو یار یہ شکر نہ کرو یا شکوہ نہ کرو, یا کہو نا اللہ کا شکر ہے. اگر شکر ہے تو پھر شکر ہے. اس سے پوچھو کوئی ٹینشن نہیں. اب یہ نوٹ کے چلا جائے یہ کہہ کر ہے جی بسم اللہ. توجہ سے یہ سب بس میں بات بچوں کے, میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح اسلام سمجھ آ جائے. کیوں سرکار قائم نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے, شہنشاہ معظم نے ایسا اسلام نفاذ کرنا ہے جو حقیقت میں مصطفیٰ کا اسلام تھا. اس اسلام کا نفاذ, کیا خوبصورت اسلام کا نفاذ ہوگا. عورت سر سے لے کر, طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر میں لکھا ہے, عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی. کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے. اگر اس وقت ذوالفقار کے زور پہ ہم نے انسان بن جانا ہے تو اب کیوں نہ بنے. بہت شکریہ بابا جی, شکریہ بابا جی. ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, بزرگ جوان ہو جائیں گے. یہ انہی کا خون ہے جنہوں نے نگاہ کی تو کئی بوڑھے عاشق جوان ہو گئے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, سرکار جوان کر دیں گے. سرکار کی نگاہ, سرکار کے آنے پہ پتہ ہے کرم کیا کیا ہونے ہیں. دل ہے بتاتا جاؤں, تاکہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور بڑھے کہ سرکار جلدی آئے. سب سے بڑا کرم, لوگ میرے سے پوچھتے ہیں سید صاحب مولا آئیں گے روٹی لنگر کا کیا کریں گے, کون مومن اتنا بانی اتنی دیر میں پکوائے گا. میں نے کہا بات سنو, روٹی لنگر کی ضرورت رہتی تو انسان کو ہے, مگر میں ایک بات پڑھ بیٹھا ہوں, وہ بات میں بعد میں بتاؤں گا, مگر ایک نبی کی بات بتانے لگا ہوں. حضرت یوسف اکثر نقاب میں رہتے ہیں, اکثر نقاب میں رہتے تھے. کبھی کبھی بابا جی نقاب اتارتے, جو یوسف کو دیکھ لیتا 40 دن بھوک نہیں لگتی. بہت شکریہ ہے. اگر محمد کے پسینے سے بنے ہوئے یوسف کو دیکھ لو, 40 دن بھوک نہ لگے. محمد کے خون مہدی کی زیارت ہو گئی, بھوک لگتی. یہ تو میں نے ایک بات ادھر سے دی ہے.
دلیلیں بہت ہیں جعفری صاحب، میں آپ وہ روایت سنانے لگا جو معصوم نے فرمائی. مولا فرماتے ہیں جس مومن عزادار چاہنے والے عاشق ناصر کو بھوک محسوس ہوئی، مولا فرماتے ہیں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے قائم کے پاس تبرکات انبیاء ہوں گے. سرکار فرمائیں گے تیرا دل ہے کیا کھانا ہے، جو کھانا ہے جہاں پتھر پہ مار، عصائے موسیٰ تیرے لیے ہے. میں نے اب روایت بیان کیا کہ میں نہ سمجھے تو عصائے موسیٰ تیرے لیے ہے جہاں. اللہ اکبر. باتیں بہت چلی جائیں گی دور میں، جلدی جلدی سے بیٹھو. جعفری صاحب بات پہنچ رہی ہے. کتنا خوبصورت اور حسین. ظالم ختم، ظلم ختم. ایک بہت ضروری بات میں بتانے لگا ہوں. شاہ اول شاہ جی ہمارے اکثر ممبر پہ ایک بات کی جاتی ہے، بلکہ مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، بلکہ کتب میں بھی لکھی ہے. کوئی بات نہیں، دوہر منگوا لیں گے. ناصر شاہ جی بیٹھے، ابھی ٹائم ہے، تشریف رکھیں. ایک بات پڑھائی جاتی تھی سرکار قائم. شاہ جی اپنا جعفری صاحب، یہ شیعہ کتابوں میں، اول صاحب شاہ جی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ شیعہ کتابوں میں لکھی ہے کہ امام زمانہ کو نعوذ باللہ ایک سیدہ نامی عورت آ کے مارے گی. بے شمار لانا. یہ کتاب شیعوں میں یہ روایت لکھی ہے، اہل تشیع میں یہ روایت لکھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، نعوذ باللہ سیدہ نامی عورت سرکار کو آ کے مارے گی، سیدہ نامی عورت مارے گی. میں نے یہ جامع شریف خطاب کیا جعفری صاحب، وہاں میں نے یہ بات گزارش کی، اور میں بات وہ بھی آگے بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بات سنیں. شہنشاہ انبیاء سے لے کر 11ویں لال تک سب نے ایک مشترکہ بات فرمائی، جب ہمارا لال آئے گا ظلم ختم، ظالم ختم، ظلم ختم، ظالم ختم، ظلم ختم، ظالم ختم، ظلم ختم، ظالم ختم. اگر ظالم ختم، یہ سجدہ کہاں سے؟ یہ سجدہ کہاں سے آ جائے گی؟ فیصلہ نہیں لگا ہوں. اگر آل محمد کے چاہنے والے بات ظاہر نہ کرنا، ورنہ سرکار آنے والے ہیں، پھر فیصلہ سرکار کے سامنے ہوگا. چاہ کے علماء کو بتانا. شد بخاری آئے تھے ممبر سے بتا کے گئے کہ جب ظالم ختم، ظلم ختم، یہ ظالمہ کہاں سے آ جائے گی؟ ویسے بھی لقب قائم آج سے نہیں، آدم کے دور سے قائم. آدم کو بتایا گیا ایک قائم آئے گا، نوح آئے گا، آئے گا، آیا نہیں. 11ویں لال تک سب نے فرمایا آئے گا، پھر آ گیا. اچھا سرکار کا نام قائم ہے، قائم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. نہیں، شاباش، مہربانی، تھینک یو. کیا فرمایا؟ دائم، دائمی، ہمیشہ رہنے والا. ہاں قائم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں روایت، پھر میں اہل سنت عالم دین کی پہلے عرض کر کے پھر بات پہ آتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ بچہ پنگوڑے میں لیٹ کر کوئی سانپ اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو کھلونا بن جائے گا. بچہ سانپ سے کھیلے گا، سانپ سے. ظالم بما ظلم ختم جو ہو جائیں گے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے جامع شریف میں، یہ کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا، کچھ ایسا پہلے، بوڑھا آپ سے وہ کئی گنا زیادہ مجمع. کہنے لگے بخاری صاحب کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر مہدی کیسے نعوذ باللہ شہید نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا بابا جی اور تو مجھے کچھ نہیں پتا. ان کا نوکر خضر کئی ہزار سال سے زندہ ہے، ان کا نوکر عیسیٰ کئی. بابا یاسین سوچ ہی نہیں جاتی نا. میں نے کہا مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ خضر کو موت آنی ہے، عیسیٰ کو موت آنی ہے. شاہ جی ہے نا فکر والی بات، یہ بڑی ضروری ہے. قوم کے ذہنوں میں بات ڈالنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ قائم ہے، وہ بقیت اللہ ہے، اس کی طویل حکومت ہے. سرکار نے جناب آدم کے دور سے سلسلہ انتقام شروع کرنا ہے. سب سے پہلے قابیل سے. ایسے ہے جی، مہربانی آپ کا شکریہ. اسی طرح چلتے چلتے کائنات میں جو بھی ظالم ہوگا، ان ظالموں کے علاج کا نام مہدی ہے. چن چن کے بابا جی. اچھا بات آگے ایک اور عرض کرتا جاؤں. چن چن کے بھی، اور جو مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو پھر زندہ کر کے دے. صرف چن چن کے نہیں. باقی مومنین گھبرانے کی ضرورت بھی. امام کے جو ہاتھ میں تلوار ہے وہ ذوالفقار ہے، عام تلوار نہیں. عام تلوار نہیں. تلوار اگر عام ہوتی، لوہار کی بنی ہوتی، پھر میں کہہ سکتا تھا سرکار کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی. ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے
شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی ہے، شجرے دیکھ. اسرار جعفری میں آپ کے مجمع سے ایک نیاز لینے لگا ہوں توجہ کی صورت میں. یہ بات نہیں بولنی چاہیے، بہت ضروری ہے. اکثر لوگ ممبر کے بعد باتیں کرتے ہیں یا بعد میں مجھے میسیج آتے ہیں بخاری صاحب اب امام زمانہ کی بات کرتے سرکار تو آئیں گے بندے مارنا شروع کر دیں گے. میں نے کہا بابا جی ایسی کوئی بات نہیں، امام ظالم نہیں امام شفیق ہے. امام شفیق ہے، امام رحیم ہے. اللہ کی رحیمیت کا مظہر ہے امام، اللہ کی شفیقیت کا مظہر ہے امام. ایسی کوئی بات نہیں. ظالموں پہ تلوار چل رہی ہے، ویسے بھی کیوں چلے گی تلوار؟ کہنے لگے جی کوئی بات سنا ہے. میں نے کہا پھر سنیں، میرا دل ہے آپ کو بھی سنا دو. ایک جنگ کے موقع پر اسرار جعفری مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے ہیں مالک اشتر تیری تلوار بغیر دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار سجدے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے یا علی چلنے میں تھے تو سارے دشمن، مولا دشمن بھی چھوڑ دیے. مسکرا کے عرض کر رہے ہیں اپنے مالک کو ایسی کوئی بات نہیں کہ نعوذ باللہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم جیسوں کے لیے سبق ہے اس میں بہت بڑا. سرکار دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ اب میں نیاز لینے لگا ہوں توجہ کی صورت میں جملہ نہیں بھولنا چاہیے. مولا میں سمجھا نہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری تلوار نے میری ذوالفقار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے قائم کے ناصر یا کنیزیں نکلنی تھی. اچھا یار ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں جو پڑھے لکھوں سے گزارش ہے، بزرگ سمجھتے ہیں. بیٹا ہمیں کتنے زمانے پڑھائے جاتے ہیں؟ 3. تھینک یو. کون کون سے؟ جو گزر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی. شاباش. جس میں ہم چل رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ حال. جو آنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ مستقبل. دیکھو پہلی کلاس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا میں پریپ میں تھا، وہ کہتے ہیں میں نے 2 میں جانا ہے. ہر مستقبل کی تلاش پہ ہے. ایک نوکری پیشہ بندہ کہتا ہے اگلے سال میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا، یعنی اچھا مستقبل. 2 مرلے والا کہتا ہے میں کچھ عرصے تک محنت کر کے 10 مرلے کا گھر بناؤں گا، اچھا مستقبل. ایک چھوٹی گاڑی والا کہتا ہے میں بڑی گاڑی لوں گا. ہر کوئی دوڑ رہا ہے مستقبل کی طرف، مستقبل کی طرف. سائیوال کے اس پلیٹ فارم سے بھائی ایک جملہ سنو بے شک چلے جاؤ. سائیوال کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو میسج دینے لگا ہوں. پتہ نہیں دنیا کس چیز میں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہی ہے. مولا کی عزت کی قسم، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، اس وقت ریت قائم آل محمد کا مستقبل مہدی کے ظہور میں چھپا ہے. کل ایمان نعرہ حیدر یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، فتح قائم آل محمد بلندتر صلوات. کتنا اچھا مستقبل ہے. دنیا کے جس کونے میں ہوگا پہلا قدم ادھر دوسرا کعبہ میں. کتنا اچھا مستقبل ہے. انتظار کرتے کرتے انسانیت پہ عمل کرتے کرتے زندگی گزار جائے گا. بستر پہ بھی سو رہا ہوگا، وہاں بستر کعبہ بلا دیا جائے گا. کتنا اچھا مستقبل ہے. چھوٹا کوئی عام مستقبل ہے، اس سے بھی آگے کا مستقبل بتاتا جاؤں. سارے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے. اگر اچھا مستقبل ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قائم اس کی قبر پہ آ کے کہے گا وٹ. یہی کہتے ہیں نا باپ بیٹے کا جنازہ پڑھے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھے. کوئی کسی کا حاضر میت، رشتہ تعلق ختم. کتنا اچھا مستقبل ہے. سرکار خود آ کے کہیں گے اٹھ، میرا انتظار کرتا تھا. بندہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. میں نے روایت پڑھی بابا جی بزرگوں آپ سے خاص توجہ کا طلب کر رہا ہوں. روایت پڑھتی ہے بندہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. سرکار فرمائیں گے یہ تیرا انعام. اول شاہ جی سرکار فرمائیں گے یہ تیرا انعام. آقا یہ تلوار
فرمائیں ہاں تیرا انعام. ذرا غور سے دیکھ, تلوار پہ تیرا نام تیرے باپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے, کیونکہ تو حلالی تھا نا. ابھی بھی نہ سمجھ آئے گا. مہربانی زندہ باد. سرکار مجھ جیسے کے لیے یہ تلوار, فرمائیں گے اللہ نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. سرکار میرے لیے میرا اتنا مقام, فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں میں صدیق کا ماں کا صدیق بیٹا ہوں. تجھے پتہ نہیں تو اٹھتا میرے لیے تھا, تو سوتا میرے لیے تھا, تو کھاتا میرے لیے تھا, تو پیتا میرے لیے تھا, تو چلتا میرے لیے تھا, تو راستے میں چلتا تھا, کسی عورت کی طرف نگاہ نہیں کرتا تھا. تجھے پتہ تھا آنکھیں جھوٹی ہو گئی, اسے کیسے مجلس میں بھی بیٹھتا تھا, میرا انتظار کرتا تھا. زلزلہ بھی آتی تھی تیرے سامنے, کبھی زلزلہ کو یہ نہیں کہتا تھا زلزلہ میرا یہ کام ہو جائے اگلے سال میں منت اتاروں گا. تجھے پتا تھا تو ولایتی تھا, 1 سال کا ٹائم نہیں دیتا تھا محمد والے محمد کا. بات میں عرفان کا موتی آپ کے جھولیوں میں ڈال گیا ہوں, اگر پہنچ گیا تو میں مشکور ہوں آپ کا. جب بھی زلزلہ آتی تھی تو ایک ہی سوال کرتا تھا, زلزلہ تیرا سوار کب آئے گا. بس کافی تفصیلی گفتگو گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. یہ میں نے عرض کیا ہے ابھی گفتگو میں کہ کوئی مر بھی گیا قبر سے سرکار آ کے اٹھائیں گے. یہ میں نے ایسے نہیں کہا, چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کا فرمان ذیشان ہے. سرکار فرماتے ہیں جو 40 دن کم از کم دعائے عہد کو زندگی کا معمول بنائے گا یا بنائے گی, میں صادق وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا لال اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھائے گا. وعدہ کرتا ہوں. ناصر شاہ جی آپ چلے جائیں, لے معاہد لے. یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں, ایک عام سا بندہ جس کی قبر پہ کون آئے, یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں. دعائے عہد اپنی زندگی کا معمول بناؤ. ایک شخصیت نے چھپوائی ہے, انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں بھی جاؤ مومنین میں تقسیم کرو. اور کوئی مومن یہ سوچ کے نہ لے کہ جی میں لی تو مجھے چھپوانی پڑے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. ہاں دعائے عہد, اور کوشش کرو تمہاری جو زبان اردو ہے اردو میں پڑھو تاکہ ترجمے کے ساتھ تمہیں سمجھ آئے چھٹا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اس کریم امام کو صبح صبح اٹھ کے سلام کیا کرو, اٹھ کے کہا کرو السلام علیکم یا صاحب زمان. ان کے نانے کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. کتنے خوش نصیب ہوگے تمہیں زمانے کا امام علیہ کا سلام کہے گا. السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا امام زمان. کوئی سادہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ لفظ یاد نہ رہے عربی کے, ایسا سلام ضرور کرنا, مظلوموں کا اکلوتا وارث تم پہ ہمارا سلام, بے کس لاشوں کا اکلوتا وارث تم پہ ہمارا سلام. میں جعفر صاحب طویل مصائب شاید نہ پڑھ پاؤں, وقت کافی ہو گیا. دل تھا میں آپ کو زلزلہ کی ساری تاریخ بتاؤں, لیکن چونکہ آپ کے آخری بندے نے زلزلہ برآمد کروانی ہے, تھوڑا سا میں زلزلہ کے حوالے سے 2 جملے عرض کروں گا. یمن میں یائی طبع یمن کی خواہش پر فرمان رسول کے مطابق تشریف لے گئے. واپسی پر طبع یمن نے, طبع کہتے ہیں بادشاہ کو, یمن کے بادشاہ کو طبع کہتے ہیں. طبع یمن نے واپسی پر یائی کو ایک گھوڑی دی. یائی یہ خالی گھوڑی نہیں, ساتھ اس کا شجرہ بھی ہے. یائی ہم حمیرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, حمیری قبیلہ.
بغیر شجرے والی چیز ہم اپنے پاس نہیں رکھتے، اور ویسے بھی آپ کو پیش کرنے کے لیے شجرے والی چیز ہی جچتی ہے۔ یا علی، تحائف اور بھی اس نے امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیے۔ یا علی، یہ گھوڑی بھی ہے۔ امیر المومنین نے گھوڑی لی۔ سرکار جب واپس آ گئے، گھوڑی ساتھ، چند قدم گھوڑی چلی، رک گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر ایک قدم چلی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، ابھی قریب ہی تھا۔ تبا یمن آواز دے کے پوچھتے ہیں، یا علی، تبا یمن اس کا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ہاں، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ جی یا علی، اس کا ایک بچہ رہ گیا ہے۔ تبا یمن کیوں نہیں دیا ساتھ؟ یا علی، مجبوری ہے، بیمار ہے۔ تبا یمن، بیماری کیا ہے؟ ہم کائنات کے طبیب ہیں، بیماری کیا ہے؟ یا علی، بس جس دن پیدا ہوا 3 دن دودھ نہیں پیا۔ عجیب خاصیت ہیں یا علی اس بچے میں۔ یا علی، جب دوپہر ہوتی ہے نا، ریت پہ ٹیلے پہ چلا جاتا ہے، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کروٹیں بدلتا رہتا، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے۔ یا علی پھر بیٹھے بیٹھے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا مزاج ہے، میں نے تو اس لیے نہیں پیش کیا، بیمار ہے۔ مولا فرماتے یہ بیمار عام بیمار نہیں، بیمار محبت ہے، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ تبا یمن یا علی کو لے کے چل گئے۔ جب ریت کے ٹیلے کے قریب پہنچے، دور سے مرتجز نے دیکھا، ریت کا ٹیلا چھوڑا، یا علی کے پاس ایسے ملے جیسے صدیوں سے بچھڑے ساتھی بیٹھے۔ تبا یمن، ہم مانگ کے کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بچہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، آپ مالک و مختار ہیں، آقا، سب یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، بیماری کی وجہ سے پیش نہیں۔ فرماتے ہیں نہیں۔ جی، سفر شروع، پہنچے مدینہ۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، شہنشاہ انبیاء، ہم آ گئے۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار خود 7 پاک حسنین کو لے کے، سرکار خود استقبال علی کے لیے مدینے سے باہر آئے۔ پڑھنے والے تشریف لے آئے ہیں، بس میں نے زیادہ دیر نہیں پڑھنا، مگر ایک بات ضرور عرض کرتا جاؤں گا یہاں زلزلہ کا مصائب روک کے۔ میں مشکور ہوں جعفری صاحب کا، انہوں نے میری نیاز دی ہے، یہی میری نیاز تھی۔ انہوں نے لکھا ہے، گزارش ہے بات دبا مراد رہیں، پاک سیدزادیوں کے نام نہ لیں، لقب استعمال کریں اسرار جعفری، اللہ کرے پڑھتے ہوئے کسی کو نظر آ جائے۔ ویسے ایک گزارش ضرور کروں گا، پڑھنے والوں تمہاری بھی کبھی بہن، ماں، کوئی چاچی، نانی مر گئی ہوتی ہوگی، یقین کرو کبھی تم نے مولوی کو کہا ہے، کہے فلانی مر گئی ہے، کبھی کہے نہیں، اعلان ہوتا ہے، محلے والوں، علاقے والوں، فلاں کی بیٹی مر گئی ہے، فلاں کی ماں مر گئی ہے، فلاں کی بہن مر گئی ہے، نام نہیں لیتے۔ اتنی غیرت کام کرتی ہے بندوں کی۔ اپنی ماں، بہن، بیٹی کا کبھی کسی نے نام لیا نہیں؟ پتہ ہوتا ہے بندہ نام نہیں لیتا۔ اماں جی، ماں جی، اماں جی، سلام جعفری، آپ نے مجھے نیاز دی ہے، مالک آپ سے بہت زیادہ راضی ہوں، میں مشکور ہوں آپ کا، اتنی میری نیاز تھی، لکھ کے تو رکھا ہے، کم از کم کسی کو تو نظر آئے گا۔ بچپن میں آج تک بابا جی مجھے وہ بات نہیں بولتی، میری ماں نے مجھے بچپن میں نام سکھائے تھے، بیٹا تیرے سے تیرے باپ کا کوئی نام پوچھے بتانا، سید فلانا علی شاہ، چاچا سید فلانا، ماما، ساموں کے نام۔ بیٹا تیرے سے تیری ماں کا کوئی نام پوچھے، کہنا امی جان، بہن کا نام باجی جان، چاچی کا نام چاچی جان، نانی جان۔ میں نے ماں سے پوچھا تھا، ماں عورتوں کے نام باہر نہیں لینے، چھوٹے سے تھے نا، اور یہ کہنے لگی نہیں بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لینے۔ چیلنج ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی پوری زندگانی میں آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ ڈھونڈ کے دے، ہے کسی کی جرت تو منبر پہ کھڑا ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، اگر نہیں تو کم از کم اپنے گھر والوں جیسا تو سمجھ لو، یہ سیدہ کائنات، یہ مخدومہ عالمین، یہ ملکہ کونین، شہزادی یہ کون و مکان، کون یہ درود والا گھر، کجا ہم،
ادب میں ہی مراد ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ پیغام ضروری تھا, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بس اجازت. شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک حسنین کو لے کے مدینے سے باہر. لکھا ہے عرفاء نے بڑا فاصلہ تھا مولا علی کے قافلے میں اور مدینے کے باہر کھڑے ہونے والے چھوٹے سے قافلے میں, مگر دور سے مرتجز نے نگاہ کی حسین پہ. بہت دور سے مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑا, مرتجز نے یا علی کو چھوڑا, دوڑ کے مولا چھوٹے سے مولا حسین کے پاس. اور ایسے حسین بادشاہ نے گلے میں بائیں ڈالی جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بچھڑے ہوئے ساتھی ہیں. گزرتے رہے دن. ایک دن پاک حسین بادشاہ کا ارادہ بن گیا کہ ہم مرتجز پہ سواری کریں. گھر یتر کا ماحول ہے, پاک جد کھڑی ہے ساتھ, پاک بھائی بھی ہیں, سارے کھڑے ہیں. جناب فضا بھی تشریف فرمائے. ملکہ کونین مخدوم عالمین ام ابیہا محمد کی اکلوتی بیٹی وہ بھی تشریف فرمائے. قریب آ کے کان میں کہتے ہیں, مرتجز آج مجھے کسی نے سوار نہیں کرانا, تو نے مجھے خود سوار کرا. چھوٹا سا حسین, چھوٹا سا مرتجز سوار ہونے کی کوشش کر. ایک دفعہ, دو دفعہ, نانا آگے بڑھے. حسین میں سوار کرا. نہیں نانا. بابا علی آگے بڑھے. میں سوار کرا. نہیں بابا. بھائی حسن. نہیں بھائی حسن. سارے کھڑے رو رہے ہیں, گریہ فرما رہے ہیں, پوچھتے ضرور ہیں. جب کہا نا کیوں مدد نہیں لینا چاہتا, فرماتے ہو سکتا ہے کوئی دن ایسا آ جائے کوئی سوار کرنے والا نہ ہو. مرتجز کو مجھے خود سوار کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ختم ہو گئی بات, ہو گئے سوار. پاک گھر یتر کی حویلی کے چکر. جناب فضا آواز دے کے کہتی ہے, ملکہ کونین شہزادی عالمین, ہاں منظر دے, قیامت کا منظر ہے. چھوٹا سا حسین چھوٹے سے مرتجز کے اوپر سوار ہے. فضا جلدی کر, دانے لے کے آ, جو لے کے آ. شہزادی نے اپنی پاک کسا کے پلو میں دانے پسند فرما رہے ہیں کھلانا, اور ساتھ ایستا ایستا فرما رہے ہیں, مرتجز میرے دانوں کی لاج ضرور رکھنا. ہو سکتا ہے کبھی میرے لال حسین پہ اکیلا وقت آ جائے, کرنا نہ چھوڑنا. آ گیا 10 محرم کا دن, چھوڑ دی باقی ساری آگے پڑھیں گے پڑھنے والے, آخر میں نکالنے والے, برم کی کرانے والے. آ گیا 10 محرم کا دن, پتہ چلا سواری کو میرا سوار گر گیا ہے. پیچھے مڑ کے دو زنانے آئی, دیکھے کوئی قاسم کا پرسہ دے رہے, کوئی اکبر کا پرسہ دے رہے. آ کے سنو سے, آ کے نتنو سے اس نے کئی ملونوں کو پیچھے ہٹایا. قریب آ کے آہستہ آہستہ اپنی آواز میں کہتا ہے, معصومہ کا بابا, معصومہ کا بابا, عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اگر تیری اجازت ہو تو کمر بند میں منہ ڈال کے سوار کر کے خیام لے چلو. فرماتے ہیں نہیں مرتجز, بس اب میں نے نہیں جانا. واپس آیا, کیفیت کچھ اور تھی, بس وہ میں نے کیفیت نہیں پڑھنی. میری مجلس ختم, آج کا ذکر ختم. بھائی اسرار آئے گا اس وقت جب امام زمانہ تشریف لے کے آئیں گے. کیفیت کیا ہوگی؟ نیزے لگی ہوگی, تلواروں کے نشان ہوگی, خون بہتا ہوگا. اپنی زبان بے زبان میں آ کے کہے گا, مہدی اس امت سے اتنا پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. آ کے امت ملونہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا. اللہ